بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ایک جوک سے شروع کرتا ہوں اپنی تقریر کو کہ ایک چھوٹا سا بچہ اپنے باپ کے پاس آ کر کہتا ہے کہ ڈیڈی میں اتنا بڑا کب ہو جاؤں گا جب میں اپنی مرضی سے باہر جاؤں، اپنی مرضی سے کھاؤں، اپنی مرضی سے میں کپڑے پہنوں، اپنی مرضی سے میں دوستوں کے ساتھ جاؤں، یعنی میں اپنی ساری زندگی اپنی مرضی سے گزاروں۔ تو باپ نے ہنس کر کہا کہ بیٹا اتنا بڑا تو ابھی میں بھی نہیں ہوا، اس لیے کہ اب مجھے تیری ممی کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ تیری ممی جو بولتی ہے وہی میرے لیے یعنی قابل قبول ہوتا ہے، یعنی اس پہ عمل کرنا پڑتا ہے۔ تو پچھلی مرتبہ ہم بات کر رہے تھے کہ ہم اپنی مرضی کی بات معاشرے میں، سوسائٹی میں ٹھوسنا چاہتے ہیں۔ اللہ کی کائنات کو دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کئی مرتبہ فرمایا کہ دنیا پہ غور و فکر کرو، اس میں تمہیں ہماری نشانیاں نظر آئیں گی۔ اب آپ دیکھ لیں، کبھی بھی زمین یہ نہیں کہتے کہ میری مرضی ہوگی اس کو میں اناج دوں گی اور میری مرضی نہیں ہوگی اس کو میں اناج نہیں دوں گی۔ کہتی ہے کبھی زمین جو بھی بیج بوئے گا اناج وہ پائے گا، جو نہیں بوئے گا وہ نہیں پائے گا۔ لیکن زمین کبھی بھی کنڈیشن نہیں رکھتی کہ مسلمان ہوگا تو اناج دوں گی اور مسلمان نہیں ہوا تو اناج نہیں دوں گی، کبھی بھی نہیں، کوئی کنڈیشن نہیں، کوئی اپنی مرضی نہیں۔ اسی طرح سے درخت کو لے لیجئے، درخت کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ میں صرف پھل اسی کو دوں گا جو میری خدمت کرے گا یا جو میری بات مانے گا یا جس کو میں پسند کرتا ہوں یا جس کے اوپر میری مرضی ہے میں پھل اسی کو دوں گا، ایسا درخت کبھی نہیں کہتا۔ اسی طرح سے پانی بھی کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں فلانے لوگوں کی پیاس بجھاؤں گا لیکن فلانے لوگوں کی پیاس نہیں بجھاؤں گا۔ ایسا دیکھا ہے کبھی دنیا میں؟ کبھی نہیں ہوتا ہے۔ اس طرح سے دنیا کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بے لوث خدمت کرتے ہیں، وہ اپنی مرضی نہیں چلاتے، وہ اپنی مرضی نہیں چلاتے کیونکہ ریئلائز کرتے ہیں کہ میرے اندر اگر کچھ خوبی ہے تو میری اپنی خوبی نہیں ہے، قدرت کی خوبی ہے۔ اگر درخت کے اندر پھل لگتا ہے تو درخت کبھی کلیم نہیں کرتا ہے کہ میں نے یہ پھل اگائے ہیں، بلکہ وہ کہتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے پھل آتے ہیں، اللہ کی رحمت سے پھل آتے ہیں۔ اسی طرح پانی ہے، پانی کہتا ہے کہ میرے اندر کوئی خصوصیت نہیں ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اندر یہ خصوصیت ڈالی ہے، تو میں اللہ کے حکم کے اوپر ہی چل کر سارے جہاں والوں کی پیاس بجھاتا ہوں۔ لیکن ایک انسان ہے جس کا جسم، جیسے میں نے عرض کیا تھا پچھلی کیسٹ میں کہ 75% جو ہمارے جسم کی جو مشینری ہے وہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں چلتی، 75% میں بھی اور کم۔ تو 75% جو زندگی ہے، جو مشینری ہے میری، وہ میری مرضی کے مطابق نہیں چلتی، وہ صرف قدرت کے سہارے، قدرت کے حکم سے ہی چلتی ہے، اور جب قدرت چاہے گی وہ مشینری بند کر دے گا اور آپ گئے، چاہے آپ 20 سال کے ہو کہ 25 سال کے ہو یا بھرپور جوانی کے اندر ہو یا بہت طاقتور ہو یا آپ نے بہت بڑی باڈی بنائی ہے، وہ سب بیکار، سب بیکار۔ جب خدا کا حکم آیا تو وہ آپ کو لے کے جائے گا۔
تو ہماری اس جسم کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے. یہ امانت ہے. کسی سے پوچھا گیا بیٹا کلمہ جانتے ہو؟ تو بولا ہاں. بولا سناؤ؟ تو بولے 1 منٹ مجھے دو. 1 منٹ کے بعد آیا اور کلمہ سنایا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ شہادہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. بیٹا تم تو بڑے روانی سے بول رہے ہو، پھر تم نے 1 منٹ کیوں مانگا کہ 1 منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں؟ تو بولے اس لیے کہ میں صبح سے یہاں کھیل رہا ہوں، میرا منہ جو ہے وہ پتہ نہیں جھوٹ کبھی میں نے بول دیا یا کوئی ایسی بات کر دی، تو میرا جو منہ ہے وہ تو ناپاک ہو گیا. تو اس ناپاک منہ سے میں اللہ اور اللہ کے رسول کا نام کیسے لوں؟ اس لیے پہلے میں گھر پہ گیا، گھر پہ جا کے میں نے اپنا منہ دھویا اور پھر میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، یعنی کلمہ پڑھ رہا ہوں. تو حق تو یہ ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، مگر حق ہے کہ حق ادا نہ ہوا. جان تو اسی کی تھی، اس کو تو دینی ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، جان تو دینی ہے. لیکن وہ جان ہم کو جو 50 60 سال 70 سال دیا، کیا اس جان کا حق ادا ہم نے کیا؟ کیا اتنا شکریہ، اتنا شکر ہم نے اللہ کا کیا کہ تو نے ہمیں ایک مکمل جسم دیا ہے، اگر اس کے اندر تھوڑی سی کمزوری رہ جاتی، اس کے اندر تھوڑا سا نقص ہو جاتا، بتائیے آپ کا جسم کیسا لگتا؟ ایک آنکھ نہ دیتا، آپ کے منہ میں دانت نہ دیتا، آپ کو سماعت کی طاقت نہ دیتا، آپ کے دماغ کو کمزور کر دیتا. بظاہر آپ انسان نظر آتے لیکن جانوروں سے بھی بدتر ہوتے. تو یہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے. اس کو یہ مت کہو کہ میرا جسم ہے، میری مرضی جس طرح سے میں جیوں. ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا. اس لیے find a place inside where there is a joy. اگر خوش رہنا چاہتے ہو، امن اور سلامتی کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، تو اندر جاؤ، یعنی اپنے اندر جاؤ اور خوشی ڈھونڈو. And joy will burn out the pain. اور جو جوئی ہے، جو خوشیاں ہیں، وہ تمہاری تکلیفوں کو ختم کر دے گی، برن کر دے گی، جلا کے راکھ کر دے گی. تو اپنے جسم کا قرض اتارو. ایک کہانی، اس میں کوئی اس کا ریفرنس وغیرہ نہیں ہے، لیکن ایسے ہی ذرا مزے کی کہانی ہے کہ ایک آدمی بہت سمجھتا تھا کہ اس نے بہت خدا کی عبادتیں کی ہے اور دنیا کے اندر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر اس نے سجدہ نہ کیا. وہ ایسا سمجھتا تھا اور ایسا سمجھتا تھا کہ میں تو 100% جنت میں ہی جانے والا ہوں. بہرحال وہ مر گیا، فرشتے آئے اور اس کو جنت میں لے جانے لگے. تو اس نے کہا کہ ہاں مجھے تو پتا تھا کہ میں جنت میں ہی جاؤں گا، لیکن یار یہ تو بتاؤ کہ میری کون سی عبادت خدا نے قبول کی جس کی وجہ سے میں جنت میں جا رہا ہوں. تو اب فرشتے نے اس کو کہا کہ چھوڑو اس بات کو، خدا کی جو رحمت ہے یا خدا کی جو مرضی ہے اس پہ آپ آگے چلیں، جائیں جنت میں آرام کریں. تو بولے نہیں، میں یہ جاننا چاہتا ہوں میری کتنی عبادت تھی، کتنی بندگی تھی، کتنی عبادت تھی، کون سی عبادت میری قبول ہوئی. فرشتے نے پھر بھی اس کو سمجھایا، نہ مانے. پھر آخر میں کہا کہ نہیں اب بتائے. تو فرشتے نے بتایا کہ تمہارے پاس یہ جو 2 آنکھیں ہیں نا، 2 آنکھیں،
اس میں سے تم نے صرف ایک آنکھ کا قرض اتارا ہے، تم نے صرف ایک آنکھ کا قرض اتارا ہے، ساری زندگی عبادت کی، ساری زندگی شکر کیا، ساری زندگی اس نے اچھے اعمال کیے اور اس کو جنت ملی، تو جنت ملی صرف اس وجہ سے کہ تم نے ایک آنکھ کا یعنی قرضہ اتارا ہے۔ ابھی تو دوسری آنکھ کا قرضہ باقی ہے، کان کا قرضہ باقی ہے، زبان کا قرض باقی ہے، دل کا قرض باقی ہے، ہاتھ اور پاؤں کا قرض باقی ہے۔ یہ کب اترے گا؟ اتار ہی نہیں سکتے۔ اللہ کی رحمت اتنی ہے کہ تم اس کو گن بھی نہیں سکتے اور قرض اتار ہی نہیں سکتے۔ سارا دار و مدار جو ہے وہ اس کی رحمت پر ہے، اس کی مہربانی پر ہے۔ اس لیے کبھی بھی اپنے آپ کو اتنا بلند مت کرنا، یعنی اپنے آپ کو اتنا اوپر مت لے جانا کہ تکبری آپ کی زبان سے چھلکنے لگے، آپ کے عمل سے تکبری نظر آنے لگے، مغروری نظر آنے لگے، اور اللہ کو یہ اس قسم کی باتیں پسند نہیں ہیں، اس قسم کی باتیں پسند نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ نے جو ہمیں جسم دیا اور اس کے اندر جو مشینری کام کر رہی ہے جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، اور 70% جیسے میں نے کہا 75 80% جو ہماری زندگی ہے وہ صرف اللہ کی مرضی سے ہی چل رہی ہے، اسی کے رحمت سے اور اسی کے حکم سے چل رہی ہے۔ اس لیے اپنے جسم پر یہ ظلم مت کرو کہ کہو کہ میرا جسم میری مرضی، نہیں، میرا جسم اللہ کی مرضی، میرے اعمال اللہ کی مرضی، میری زندگی اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی کے ساتھ ہی میں اپنی زندگی گزاروں گا۔ بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ جیو اور جینے دو۔